14 اگست کی صبح آنکھ کھلتے ہی بیوی نے کہا، جشن آزادی مبارک ہو۔ شوہر نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ میکے جا رہی ہو؟ تب سے پتہ نہیں بیگم کیوں ناراض ہے۔ شوہر نے راستے میں رک کر ایک پان خرید کر بیوی کو دیا۔ بیوی: آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں لیا؟ شوہر: میں تو ویسے بھی خاموش رہ سکتا ہوں۔ بیوی اور شوہر مارکیٹ جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا، شہزادی 5 روپے دے دو، میں اندھا ہوں۔ شوہر: دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ اپنی بیگم کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پینا۔ ٹرین میں ایک مچھر ایک چائنیز کے سر پر بیٹھ گیا۔ چائنیز پکڑ کر کھا گیا۔ پھر ایک مچھر ایک شیخ کے سر پر بیٹھا۔ شیخ نے پکڑ کر چائنیز سے کہا، خریدے گا کیا؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں راز نہیں رکھتی، جبکہ عورتیں کہتی ہیں ہم تو رکھتی ہیں، لیکن جسے آگے بتاتی ہیں وہ نہیں رکھتی۔ شادی پر دلہے نے دلہن کو گلاب کا پھول دیا۔ دلہن: مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دیں۔ دلہا: یہ لو تکیہ اور سو جاؤ۔ آج کل خواتین اپنی عمر چھپانے سے زیادہ اپنی کام والی سے صرف چھپانے کی فکر زیادہ کرتی ہیں۔ سسرال کے مسائل شوہر سے ڈسکس کرنا ایسے ہی ہے جیسے ملیریا کے بارے میں مچھر سے بات کرنا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا پٹرول مہنگا نہیں کر سکتی جس نے ڈلوانا ہی 100 کا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، عورت جتنا مرضی لیموں پانی روح افزا پی لے، لیکن ان کے کلیجے میں ٹھنڈ میکے جا کر ہی پڑتی ہے۔ لڑکیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ روٹیاں انہیں دیکھ کے جل جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں انہیں روٹیاں بنانی نہیں آتی۔ کھانے والی چیزیں ہمیشہ دھو کر کھانی چاہیے۔ ابا 5 کلو چینی لائے تھے، میں نے دھو ڈالی، اب اس میں مجھے مارنے والی کون سی بات تھی؟ جب لڑائی میں میرے پاس کوئی جواب نہ ہو تو میں کہتا ہوں، جواب تو بہت اچھا آتا ہے مجھے، خیر چھوڑو، تم بدتمیزوں کے منہ نہیں لگتا میں۔ امی کو کہا ڈپریشن میں جا رہی ہوں، کہتی ٹھیک ہے، اچھے سے پردہ کرنا اور بھائی کو ساتھ لے کر جانا۔ لڑکا منہ دھو لے تو سمجھ لو کہیں جانے لگا ہے، لڑکی منہ دھو لے تو سمجھو اب کہیں نہیں جانا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں حفاظتی نہیں بلکہ بے غیرتی کے ٹیکے لگے تھے۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل یہ ہوتا ہے مٹی پاؤ۔ پاکستانی عوام جب اپنا بجلی کے بل دیکھتی ہے تو ہوش کھو بیٹھتی ہے، جب ہمسایوں کا بل دیکھتی ہے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ 1000 فلمیں دیکھ لو مگر جو مزہ محلے میں لڑائی دیکھنے کا ہے وہ کہیں نہیں۔ کچھ لوگ صبح صبح اٹھ کر پہلے شیشہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دن میں کوئی نقصان ہو جائے
تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج کس کا منحوس منہ دیکھ لیا۔ چھوٹے قد کی لڑکیوں کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ 30 سال کی ہونے کے باوجود مہمان پیسے دے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان غش کھا کر گر پڑے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر جائیں تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ مڈل کلاس انسان تھوڑا مستری، تھوڑا پلمبر، تھوڑا ڈاکٹر اور تھوڑا الیکٹریشین بھی ہوتا ہے۔ جھٹ پٹ رس ملائی بنانے کا طریقہ مجھ سے سیکھیں۔ ایک رس لیں، اوپر ملائی لگائیں، بس رس ملائی تیار۔ مجھ معصوم کو صبح یہ کہہ کر اٹھایا جاتا ہے ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، جبکہ گھر والے پڑھے لکھے ہیں، خود ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اتنی بجلی نہیں جتنے الیکٹریکل انجینئر ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ناک میں سے انگلی نکال کر انگلی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوہ نور کا ہیرا مل گیا ہو۔ عورت کو راز بتانے سے بہتر ہے بندہ مسجد میں اعلان کروا دے۔ 14 اگست کی صبح آنکھ کھلتے ہی بیوی نے کہا جشن آزادی مبارک ہو۔ شوہر نے حیرانی سے پوچھا کیا آپ میکے جا رہی ہو؟ تب سے پتہ نہیں بیگم کیوں ناراض ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ 1947 میں واٹس ایپ نہیں تھا، ورنہ آزادی کی جدوجہد کے لیے گھر بیٹھے لوگ کہتے کہ اس میسج کو اتنا پھیلاؤ کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ لڑکیاں جب ٹھیک ٹھاک پرفیوم لگا کر تیار ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاپنگ پر جا رہی ہیں، لیکن اگر کسی لڑکے کو بار بار پرفیوم چھڑکتے دیکھیں تو سمجھ جائیں بیچارہ 2 ہفتوں سے نہایا نہیں ہے۔ میں آج کچن میں کھانا بنانے گئی تو اس میں نمک تیز ہو گیا، پھر میں نے نمک برابر کرنے کے لیے تھوڑی اور سرخ مرچ ڈال دی، پھر مرچ زیادہ ہو گئی تو میں نے تھوڑا اور نمک ڈال دیا، نمک پھر سے زیادہ ہو گیا تو میں نے تھوڑی اور مرچ ڈال دی۔ بڑی ہی مشکل سے آج میں نے نمک اور مرچ برابر کیا۔ اب اللہ کرے گھر والوں کو میرا بنایا کھانا پسند آ جائے۔ Please subscribe our channel.